سورۃ القیامہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتی ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کریں، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے۔ وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن؟ پس جب نگاہیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجئے، بس ہمارے ہی ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو، یعنی دنیا، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے۔ ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، ہرگز نہیں۔ جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، تو اس دن تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ بس اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے، پھر وہ ایک علقہ بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسی سے اس نے دو زوج بنائے، نر اور مادہ۔ تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟